اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان المبارک کی بے شمار رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کس نسبت سے؟ کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو نہ صرف مومنین اور مسلمین کے لیے اتری بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اتاری۔ اللہ قرآن میں 20 مقامات پر پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس کر کے، اور اللہ نے اس کتاب کے اندر ہی فرمایا وَھُدًى لِلنَّاسِ، یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ مہینہ قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں غور کر کے دیکھیں کہ آج 9 رمضان المبارک ہے، ہم نے اپنے اس 9 دنوں میں قرآن کو کتنا وقت دیا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ سیکھنا ہماری اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ قرآن میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور ترغیب دلائی ہے۔ کئی مقامات پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سیکھنے والوں کے لیے آسان کر دیا، تو پس کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، جو اس سے فائدہ حاصل کرے، جو اس کو سیکھے۔ اللہ نے ایک بہترین موقع دیا۔ رمضان المبارک میں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہر شخص نیکی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم قرآن کو سیکھنے کی پوری کوشش کریں اور پوری مشق کریں۔ پچھلے 9 دنوں میں ہم نے جو بھی سستی اور کاہلی کی، آئندہ کے دنوں میں اس کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن کے بعد اگر بات کریں تو یہ مہینہ کہیں نہ کہیں دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے سختی کے وقت، اور کون اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنانا ہے۔ اَإِلَٰہٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے آپ کو پکارنے کی خود ترغیب دی۔ اللہ رب العزت وہ بڑی ذات ہیں جو کہ دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کا تنہا مالک ہے، اور یہ سب سے بڑا فخر ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور کے محتاج نہ ہوں، ہمیں اللہ اپنی ذات کا محتاج بنا دے۔ کہیں نہ کہیں یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں بہت زیادہ ترغیب ہے کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اپنے افطار کے معمول میں اپنی دعاؤں کے دورانیے کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ کم از کم دورانیہ 20 سے 25 منٹ تو ضرور ہونا چاہیے۔ اور دعا کی 3 صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت یا تو دعا کے بدلے میں جو مانگا ہو وہی عطا کرتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے میں کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا تیسرے نمبر پہ اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں جو آخرت میں اتنا اجر ملنے کا باعث بنے گی کہ انسان کی خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اور ان تینوں صورتوں کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے۔ اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم ذکر کریں تو یہ مہینہ ہمیں عاجزی اور انکساری سکھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جھک جائے اور میرا بندہ میرے سامنے عاجز ہو جائے، میرا بندہ میرے سامنے سر جھکا دے۔ اللہ قرآن میں ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تو جتنی مرضی ایڑی مار نہ تو میری زمین پھاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور جتنا مرضی اکڑ کے چل نہ تو میرے پہاڑوں سے نکل سکتا ہے۔ تو انسان ایک محدود دائرہ کار کے اندر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ تو روزے بہترین ذریعہ ہیں ہمیں عاجزی اور انکساری کی مشق کروانے کے لیے۔ اور معزز سامعین، کہیں نہ کہیں یہ مہینہ اللہ رب العزت کی تسبیح، اس کی تقدیس اور اس کی پاکی بیان کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی عبادت کو مخصوص نہیں کیا، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے میرا ذکر کرو۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ہاں یہ بات صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان دنوں میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں میں اپنے رب کی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، تاکہ بعد کے دنوں میں ہماری یہ مشق ہمیں فائدہ دے۔ اور یہ مہینہ کہیں نہ کہیں
ہمیں تجسس، غیبت، چغلی جیسی معاشرتی برائیوں سے بچا کر نکالنے کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں اس بات کی بھی ترغیب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کی تجھے خبر ہی نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی، کان، آنکھ اور دل کی صورت میں، ہماری ہر قسم کی معاشرتی برائیوں میں کہیں نہ کہیں انہی تینوں چیزوں کا کردار ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے، سوال کریں گے، تو ہم اپنے آپ کو روزوں کی برکت سے ان معاشرتی برائیوں سے بھی بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اور قرآن اور حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جن 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ان میں ایک ماں باپ کے نافرمان بھی شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے پروردگار کا صاف صاف حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ نے ماں باپ کو اتنی عزت بخشی، اتنی لمبی آیت اتاری، آگے اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہ کرنا اور ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، ولا تنہرہما قولا وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ تو قرآن میں اللہ نے ماں باپ سے حسن سلوک اور یہاں تک کہ بات کرنے کا انداز بھی سکھا دیا۔ ہم اپنے آپ کو اس برائی سے نکالنے کی پوری کوشش کریں۔ کہیں نہ کہیں اگر ماں باپ کی نافرمانی ہم سے صادر ہوئی ہے، ہم اللہ سے بھی توبہ کریں، ماں باپ کے بھی پاؤں پکڑیں، ان کو بھی منا لیں، تاکہ لیلۃ القدر کی رات میں ہماری بخشش کے دوران یہ چیز آڑے نہ آ سکے۔ اور یہ مہینہ کہیں نہ کہیں صبر کا مہینہ بھی ہے، اور صبر والوں کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب باقی ہے۔ اور آگے صبر والوں کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مہینہ ہمیں صبر کی ترغیب اور صبر کی مشق سکھاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ بھی ہے، اور اگر اس مہینے کو ہم قرار دیں کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے تو یہ ضرور بخشش کا مہینہ بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ مہینہ ہمارے پاس ایک گولڈن چانس بن کر آیا ہے، ایک موقع بن کر آیا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں اپنی برائیوں سے نکل کر اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں اپنا شمار کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور آخر میں ایک اور بات چھوٹی سی عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کہیں نہ کہیں پورے مہینے میں عبادتوں کو اپنا معمول بناتے ہیں، لیکن آخری رات میں اپنے سارے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس رات سے میری مراد چاند رات ہے کہ جس رات میں ہماری گھروں میں خواتین یعنی ہماری مستورات وہ ساری کی ساری رات کھانے پکانے میں گزار دیتی ہیں، اور ہمارے مرد حضرات اکثریت شاپنگ میں گزار دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات کو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کے پورے اعمال کا نتیجہ دیتے ہیں، گویا کہ اس کی ساری رات کے قیام یعنی تراویح اور سارا دن کے روزے کا بدلہ اس کی آخری رات میں مل جاتا ہے۔ تو جو شخص آخری رات میں ان خرافات میں پڑ جائے تو سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم کوشش کریں اپنی آخری رات کو بھی عبادت میں گزاریں، اور یہ عبادت کی بہترین راتوں میں سے ایک رات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بخشش کے اس بہترین موقع کو غنیمت جان کر اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔